الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. بے شک سبحان اللہ بے شک. والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم کے بعدی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے اور جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. حضرات آئیے کچھ عرض و معروف سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیں بآواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اگر اجازت ہو تو دو شعر اپنی بولے میرے بھائی. اللہ رب العالمین نے زبان دیا ہے بولنے کے لیے. کبھی کبھی ایسی محفلیں میسر ہوتی ہیں. شاعر لکھتا ہے جانتے ہیں موسیقی
نبی کو ہر چیز کا علم ہے، میرا نبی ہر چیز جانتا ہے۔ شاعر لکھتا ہے جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے، جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے، جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے، کہ جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے، جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے، ارے ہم غلاموں، ہم غلاموں، ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے، ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے، ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے، جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے۔ بڑا پیارا شعر شاعر لکھتا ہے یا رسول اللہ کہ میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی، 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 آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے، آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے، ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے، اور باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے۔ آج ہمارے گھر کا دستور یہ جب بیٹا جوان ہو جائے تو ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا جوان ہو جائے باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں، جب تک کہ شادی نہ ہو ماں کو ماں کہتا ہے، باپ کو ابو کہہ رہا ہے، شادی ہونے کے بعد وہی بیٹا ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں، باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ شاعر لکھتا ہے یا رسول اللہ کہ باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے، باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے، کہ باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے، باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے، ارے عل سے بڑھ کر، عل سے بڑھ کر، عل سے بڑھ کر کیا خزانہ چاہیے، نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے۔ آدمی شعر تو بہت ہے، شاعر لکھتا ہے کہ یہ ہے عرب کے مفتیوں نے کہہ دیا، 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 کیا اعلیٰ حضرت فتوا چاہیے، اعلیٰ حضرت فتوا چاہیے، ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے۔ درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے۔ مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ شاعر لکھتا ہے حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پہ ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، اور ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رقصہ ہے، جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے، عجیب آپ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ اللہ رب قدیر اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی جانب سے آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد تمہارا ہمارا نبی، کتاب وہ عظیم کتاب ہے قسم خدا کی جس کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیوں کے برابر، 10 گناہ مٹائے جائیں، 10 درجات بلند کر دیے جائیں۔ وہ عظیم کتاب جس کا چھونا عبادت، جس کا دیکھنا عبادت، جس کا پڑھنا پڑھانا عبادت، جس کا سننا سنانا عبادت، تاریخ بتاتی ہے۔ وہ عظیم کتاب ہے، عظیم نبی پر نازل ہوئی ہے۔ شاعر لکھتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کتنی عظیم وہ کتاب ہے، کتنے عظیم میرے نبی ہے، لیکن نور سے مراد تمہارا ہمارا نبی۔ قسم خدا کی اگر وہ نبی نہ ہوتا، کائنات کا وجود نہ ہوتا، اللہ رب قدیر فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے لولا لما اظہرت الربوبیہ، اے میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ آپ اپنے نبی کی شان دیکھیں، ابھی میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ اللہ اللہ
لیکن زمین اپیل دائر کرنے لگی، اے میرے پروردگار میرا سینہ بجائے رحمت کی زحمت بنا ہوا ہے، اے میرے مولا میں نے سنا ہے کہ آج اپنے پاک محبوب کو پیدا کرنے والا ہے، اے بار الہ زمین عرض کرتی رب قدیر میرے اوپر سٹے بازی ہو رہی، اے میرے مولا میرے اوپر جوا کھیلا جا رہا، اے رب قدیر میرے اوپر شراب نوشی ہو رہی ہے، اے میرے مولا میرے اوپر زنا عام ہے، اے رب قدیر میرے اوپر سود خوری عام ہو رہی ہے، اے میرے پروردگار میرا سینہ بجائے رحمت کی زحمت بنا ہوا ہے، اے میرے مولا اپنے پاک محبوب کو میرے اوپر پیدا فرما تاکہ زحمت رحمت میں بدل جائے۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، آسمان اپیل دائر کرنے لگا، اے رب قدیر تیرا محبوب پاک ہے، میں بھی پاک ہوں، میرے اوپر عرش بھی پاک ہے، میرے اوپر لوح بھی پاک ہے، میرے اوپر قلم بھی پاک ہے، میرے اوپر کرسی بھی پاک ہے، اے رب قدیر اپنے پاک محبوب کو میرے اوپر پیدا فرما تاکہ میری پاکی میں اضافہ ہو جائے، میری پاکی میں چار چاند لگ جائے۔ اللہ رب قدیر فرماتا ہے او میرے جبریل جا کر کے دونوں کو خوشخبری دے دو۔ جبریل نے عرض کیا بار الہ کیا دو محبوب پیدا کرنے والا ہے؟ رب فرماتا جبریل نہیں، محبوب تو ایک ہی پیدا کروں گا۔ جبریل نے عرض کیا او میرے پروردگار پھر دونوں کو خوشخبری کیسے دے دیں؟ رب فرماتا ہے جبریل زمین سے جا کر کے کہہ دو اس نبی کی ولادت تیرے اوپر سجے گی، آسمان سے جا کر کے کہہ دو اس نبی کے معراج تیرے اوپر سجے گی۔ سبحان اللہ سبحان کتنے اللہ۔ عظیم ہے میرے نبی، اندازہ کریں آپ کتنے عظیم ہے میرے نبی۔ اللہ اکبر، زمین بھی پکار رہی ہے، آسمان بھی پکار رہا ہے، وہ نبی ہم میں آئے، وہ نبی ہم میں آئے، وہ نبی ہم میں تشریف لائے۔ تاریخ بتاتی میرے نبی کے نور کو اللہ رب قدیر نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اپنے قرب خاص میں رکھ لیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب نور کا سفر ہوا، حضرت آدم کی پیشانی میں حضرت آدم سے منتقل ہوتا رہا، ایک نبی سے دوسرے نبی تک، دوسرے نبی سے تیسرے نبی تک، یہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک وہ نور منتقل ہوتا رہا۔ تاریخ گواہ ہے، حدیث کے اوراق شاہد ہے، اللہ اکبر میرے نبی کا نور یکے بعد دیگر منتقل ہوتا رہا، ہوتے ہوتے عبداللہ کی پیشانی میں پہنچتا ہے۔ اللہ اللہ، مکے کی عورتوں نے جب عبداللہ کو مکے کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھتی ہے، مکے کی عورتیں خواہش کرتی ہیں اے میرے پروردگار عبداللہ کا نکاح میرے ساتھ ہو جاتا، اے میرے مولا عبداللہ کی شادی میرے ساتھ ہو جاتی۔ عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور چمک رہا ہے، تاریخ بتاتی ہے، حدیث کے اوراق گواہ ہے، اللہ اللہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور چمک رہا ہے۔ اتنے حسین و جمیل حضرت عبداللہ ہے، اتنے خوبصورت ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ کچھ دن کے بعد حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا۔ جب حضرت آمنہ سے نکاح ہوا ہے، حق زوجیت ادا کر دیا گیا۔ جب حق زوجیت ادا ہوئی، اب وہ نور سیدہ آمنہ کے شکم مبارک میں منتقل ہوا۔ حضرت آدم حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور نکل گیا۔ تاریخ گواہ ہے، حدیث کے اوراق شاہد ہے، اللہ اکبر۔ اب وہی مکے کی عورتیں جب عبداللہ کو دیکھتی منہ پھیر لیتی۔ عبداللہ نے سوال کر لیا اے خاتون وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے جب آپ مجھے دیکھتی تھی نکاح کا پیغام بیچتی، اب دیکھتی ہے منہ پھیر لیتی ہے۔ اے اللہ اللہ، عورتوں نے جواب دے دیا اے عبداللہ اب تجھ کو دیکھ کر کے نہیں کہتے تیری پیشانی میں جو نور چمکتا تھا اب وہ تیری پیشانی میں نور نہیں چمکتا، ایسا لگتا ہے تو نے کسی سے نکاح کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ کا بیان
نے حضرت عبداللہ نے کہا آپ نے سچ کہا ہے، میں نے نکاح سیدہ آمنہ سے کر لیا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ کچھ دن کے بعد ایک دن گزرتا رہا، 2 دن گزرتا رہا، 1 ہفتہ گزرا ہے، 2 ہفتے گزرنے کے بعد 1 مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینہ گزر گیا، جب 3 مہینہ گزرتا ہے حضرت عبد المطلب کا حکم ہو گیا، او میرے لال عبداللہ تیسرا مہمان بھی آئے گا، خرچ کی آمدنی بھی بڑھے گی، آمدنی کی ضرورت آئے گی، اے عبداللہ تجارت کرنے کے لیے باہر کا سفر کر لے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عبداللہ نے جیسے اتنا سنا ہے، عبد المطلب کی بات کو عبداللہ سنتے ہیں، اپنی بیوی آمنہ کے قریب پہنچتے ہیں اور دیکھ کر کے کہتے ہیں، او میری شریک حیات بیوی سنو سنو، میرے باپ عبد المطلب کا حکم ہو گیا ہے تجارت کرنے کے لیے، میں کچھ دن کے لیے باہر سفر کرنے جا رہا ہوں۔ سیدہ آمنہ دیکھتی ہے، سیدہ آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، آنے کے بعد سیدہ آمنہ کہتی ہے، او میرے سر کے تاج، ابھی میں نے جی بھر کے آپ کو دیکھا نہیں ہے، ابھی میں نے جی بھر کے آپ سے بات تک نہیں کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عبداللہ کے آنکھوں میں آنسو ہے، حضرت آمنہ بھی رو رہی ہے، او میرے سر کے تاج ابھی دیکھا بھی نہیں، ابھی بات بھی نہیں کیا ہے، اتنی جلدی سفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بیان کرنے لگے، او میری شریک حیات بیوی، میرے باپ عبد المطلب کا حکم ہوا ہے تیسرا مہمان بھی آئے گا، خرچ بڑھیں گے، تجارت ضروری ہے، اللہ اللہ آپ مجھے رخصت کریں۔ سیدہ آمنہ رخصت کرتی ہے، لیکن عبداللہ نے پیغام دیا تھا، او میری بیوی آمنہ، میں کچھ دن کے بعد واپس آؤں گا، آپ کی بنائی ہوئی ہاتھ سے روٹیاں بھی کھاؤں گا، آپ سے جی بھر کے باتیں بھی کروں گا، آپ کے پاس بیٹھوں گا بھی۔ اللہ اللہ اتنا سننا ہوتا ہے، سیدہ آمنہ کے آنکھوں سے آنسو روان، سیدہ آمنہ روتی ہے، اللہ اللہ سامان سفر باندھتے، سفر شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ باہر گئے، اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے جس دن کا وعدہ عبداللہ کر کے گئے تھے، اللہ اللہ سیدہ آمنہ اس دن کا انتظار کر رہی ہے، وہ تاریخ بھی آ گئی، وہ ساعت بھی آ گئی، وہ گھڑی بھی آ گئی، وہ دن بھی آ گیا۔ سیدہ آمنہ اپنے گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، ہاتھ سے آٹا بھی گوندتی ہے، اپنے سر کے تاج کا انتظار بھی کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے، عبد المطلب کو کہنے لگا، اے مکہ کے حاکم، اے عبد المطلب، خانہ کعبہ کے متولی بھی آپ ہیں؟ ہاں میں متولی ہوں۔ وہ جوان کہنے لگا، اے عبد المطلب، جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سن لینا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے صبر کرنا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عبد المطلب سے جیسے وہ جوان پیغام دیتا ہے، اے عبد المطلب، جس بیٹے کا انتظار آپ کر رہے ہیں، آپ کی بہو آمنہ کرتی ہے، اس عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب جیسے جملہ سنتے ہیں، کتابوں میں آیا ہے حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے خلاف پکڑ کر کے رونے، پروردگار میرے اور بھی بیٹے ہیں، میں صبر کر لوں گا، لیکن بیٹی آمنہ کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے صبر کرے گی؟ ان کا تو برا حال ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عبد المطلب اپنے گھر کے دروازے پر آتے ہیں، جیسے یہ دروازے کو دستک دیا، سیدہ آمنہ اٹھی، دروازہ کھولا، ادب سے سر پیچھے کیے کھڑی، ابو جان عبداللہ کے آنے کا وقت ہوا ہے، ابھی آئے کیوں نہیں؟ ابھی عبداللہ آئے کیوں نہیں؟ جیسے اتنا سنا حضرت عبد المطلب نے، حضرت عبد المطلب کی آنکھیں بھر گئی۔ جب عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو، سیدہ آمنہ نے دیکھا، بابا جان آنکھوں میں آنسو کیسے؟
یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے حضرت عبد المطلب کہتے بیٹی آمنہ جس سر کے تاج کا تم انتظار کر رہی ہو وہ وعدے والا نہیں۔ بابا جان کیا کہتے ہیں؟ سیدہ آمنہ سے حضرت عبد المطلب فرماتے بیٹی آمنہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کو اتنا سننا تھا۔ تاریخ بتاتی جیسے ہی حضرت عبد المطلب فرماتے او بیٹی آمنہ میرے لال عبداللہ کا انتقال ہو گیا، سیدہ آمنہ سمٹ کر کے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کے بال گائے میں عرض کرنے لگی او میرے پروردگار، ابھی میرے بیٹے نے دنیا میں قدم نہیں رکھا کہ تو نے اسے دنیا میں آنے سے پہلے یتیم کر دیا۔ اللہ اکبر، آنے سے پہلے یتیم۔ اے میرے مولا میری خطا کیا تھی، میرا قصور کیا تھا، ابھی میں نے اپنے شوہر کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی۔ اللہ اللہ میرے عبداللہ کا انتقال میرے عبداللہ کا مجھ سے لے لیا۔ اے میرے مولا میرا بیٹا بھی دنیا میں آیا بھی نہیں، اے رب قدیر اس کو آنے سے پہلے یتیم بنا دیا۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے حضرت عبد المطلب رو رہے، اے میرے پروردگار میری بیٹی آمنہ کے پیٹ میں جو بیٹا بڑھ رہا ہے، اے میرے مولا اس بیٹے کو آمنہ کا سہارا بنا دینا۔ غیب سے آواز آتی ہے اے عبد المطلب تم جسے بے سہارا کہتے ہو، اس آمنہ کے پیٹ سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ صرف آمنہ کا سہارا نہیں بلکہ کائنات کا سہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبد المطلب جو بیٹا دنیا میں آئے گا وہ یتیم نہیں بلکہ یتیموں کا سہارا بن کر کے تسلیم ہے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عبداللہ کا وصال، حضرت آمنہ عبداللہ کے لیے بے چین بے قرار، پوری رات رونا پورا دن رونا۔ آج ہمارے گھر کی عورتوں کا حال، شوہر باہر نکلے تجارت کے لیے، بیویاں محلے میں نکل گئی ایک دوسرے کی برائی کرنے کے لیے، شوہر ابھی گھر واپس نہیں آیا، ان کی برائیاں ہو رہی۔ کوئی عورت تو اپنے شوہر کے لیے بددعا بھی کرتی، او میرے پروردگار میرا شوہر گیا، اب وہ لاتا کو ٹھیک ہوتا، لیکن باہر آمنہ تیری عظمت کو سلام، تیری ہمت کو سلام۔ آمنہ کو آپ دیکھیں، میری ماں بہن غور سے سماعت کر لے، سیدہ آمنہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ بتا دی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس وقت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ آمنہ روتی ہے شوہر کے لیے، لیکن آج ہمارے گھر کا دستور اللہ اکبر، عجیب حالات ہیں، شوہر کی برائی، ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے کو لڑانا۔ اللہ اللہ تاریخ بتا دی، اللہ کے نبی فرماتے جب شوہر گھر سے نکلے بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے جائے، جب وہ رخصت کرے اور اس کا شوہر باہر جائے بیوی کو مصلی بچھا دینا چاہیے، مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے آنچل کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دے، دعا کرے اے میرے پروردگار میرا شوہر گھر سے باہر میرے لیے گیا ہے، اے میرے مولا سہاگن بنا کر کے گیا ہے، اے رب قدیر وہ واپس بھی رہے میں سہاگن بنی رہوں۔ یہ اگر دعائیں ہونے لگے قسم خدا کی دعویٰ ہے میرا کبھی گھر میں خرافات نہیں ہوگا۔ یہ عجیب حالات، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، سیدہ آمنہ رو رہی ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کی عورتوں میں چینی گوئیاں شروع ہوئی،
مکہ کی عورتوں میں ایک دوسرے سے ادھر برائی ادھر برائی. یہ دیکھو آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کا غم نہیں بناتی, اپنے شوہر عبداللہ کا غم نہیں بناتی. اللہ تاریخ بتاتی ہے جب وہ عورتیں برائی کرتی ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی, اپنے اپنے شوہروں کو جا کر کے خبر دیتی ہے. جانتے ہو تم کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو عبداللہ کا غم ان کی بیوی آمنہ نہیں بناتی ہے, اور مکہ کا دستور یہ ہے جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے وہ عورت کبھی خوشبو نہیں لگا سکتی, اس کی عورت نئے کپڑے نہیں پہن سکتی. مکہ کا دستور یہ ہے جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے وہ خوشی نہیں منا سکتی. لیکن آمنہ کے دیکھو نئے کپڑے بھی پہن رہی ہے, خوشبو بھی لگا رہی ہے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے یہ بات جو ہے کافی لوگوں تک پہنچ گئی, پورے مکہ میں کوہرام مچا ہوا ہے. آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کا غم نہیں مناتی ہے. جب یہ بات عبد المطلب کے کان تک پہنچتی ہے, حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. چند لوگ عبد المطلب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اے عبد المطلب آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں, آپ کا حکم یہ ہے کہ جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے اس کی عورت خوشبو نہیں لگا سکتی, نئے کپڑے نہیں پہن سکتی. لیکن آپ کی بہو جو آمنہ ہے وہ عبداللہ کا غم نہیں مناتی ہے, نئے کپڑے بھی پہن رہی ہے, خوشبو بھی لگا رہی ہے. کہا کس نے کہا؟ کہ ہماری گھر کی عورتوں نے کہا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا ہوتا ہے. حضرت عبد المطلب کی آنکھیں بھرتی ہیں, اپنے گھر آتے ہیں. آنے کے بعد اپنی بیوی فاطمہ سے کہا او میری شریک حیات بیوی فاطمہ, جاؤ میری بیٹی آمنہ کو سمجھا دو. سبحان اللہ. جاؤ بیٹی آمنہ کو بتا دو کہ مکہ کا دستور یہ نہیں ہے, مکہ کے خلاف کام کر رہی ہیں آپ. کیا ہوا؟ کہا جاؤ بتاؤ آمنہ سے وہ اپنے چال چلن کو بدل لیں, خوشبو استعمال نہ کریں, کپڑے نئے نہ پہنے. یہ مکہ کا دستور ہے, جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے وہ آمنہ بھی جانتی ہے. تاریخ بتاتی ہے جب عبد المطلب فاطمہ سے کہتے ہیں, فاطمہ آئی ہے, دروازے پہ دستک دیا ہے. جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوتی ہے سیدہ آمنہ دروازہ کھولتی ہے. جیسے ہی سیدہ آمنہ کو حضرت فاطمہ دیکھتی ہے دیکھتے دیکھتے زبان پہ تالا لگتا ہے, کہنے کی ہمت نہیں ہوئی آپ فاطمہ میں. تاریخ بتاتی ہے وہ واپس گئی ہے. حضرت عبد المطلب سے کہا وہ میرے سر کے تاج میں گئی, آمنہ کے چہرے کو دیکھا ہے, جیسے کچھ کہنے کی ہمت کرتی ہوں, زبان پہ تالا لگتا ہے, منہ کھلتا ہی نہیں ہے, کہے تو کیا کہے. آمنہ کو دیکھ کر کے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. وہ میرے سر کے تاج آپ جا کر کے بتا دیں, آپ جا کر کے آمنہ کو سمجھا دیں. تاریخ بتاتی حضرت عبد المطلب اپنے دروازے پہ آئے, دروازے پہ دستک دیا, سیدہ آمنہ دروازہ کھولتی, بابا جان آپ کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرماتے او میری بیٹی آمنہ مکہ میں کوہرام برپا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا سنو, مکہ کی عورتوں نے آپ کی برائی کر دی ہے, اپنے شوہروں سے آپ کی شکایت کی ہے. چند لوگ میرے پاس آ کر کے آپ کی شکایت کر رہے ہیں. کہا کیا؟ کہا سنو, لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ میرے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں مناتی. اللہ اکبر. آپ میرے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں مناتی. کیا کمی تھی میرے بیٹے عبداللہ؟ اتنا سننا تھا. سیدہ آمنہ بیٹھ گئی, ساروں قطار ہونے لگی. بابا جان کس نے کہا ہے؟ مکہ کے لوگوں کا اعلان ہے. سیدہ آمنہ رو رہی, روتی ہوئی کہنے لگی بابا جان آپ عبداللہ کے غم کی بات کر رہے ہیں, وہ میرے سر کے تاج ہے, وہ میرے سر کے تاج تھے. اتنا غم, رات کا رونا, دل کا رونا, جب سے عبداللہ کا وصال ہو گیا ہے. او بابا جان آج تک میں نے نیند بھر کے سونا ہی نہیں. رات رونا, دل کا رونا بے چین کر دیا عبداللہ کی وصال نے. کافی یہ لوگ کیا کہتے, شکایتیں ملنے لگی. حضرت آمنہ کا بیان سنیے. کہا آپ خوشبو لگاتے کیا نہیں؟ کہا پھر خوشبو آئی کہاں سے؟ حضرت آمنہ کہتی بابا جان جو راز میں چھپانا چاہتی تھی آج اس کو بیان کرنے جا رہی. کہا سناؤ, کہا سنو. او میرے بابا جان آپ کے بیٹے عبداللہ کی
اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ پورا گھر مانگتا ہے اللہ تعالی ہے. حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ سیدہ آمنہ رو کر کے کہتی بابا جان جب سے آپ کے بیٹے کی امانت پیٹ میں آئی ہے میں ہی نہیں پورا گھر مانگتا ہے. اور صرف گھر ہی نہیں جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلی بھاگنے لگتی ہے. صرف گلی نہیں پتھر پہ اگر پیر رکھتی ہوں تو پتھر موم بن جاتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں جب پانی کے لینے کے لیے کنویں کے پاس جاتی ہوں تو جب میں پانی کے قریب پہنچتی ہوں کنویں کے قریب پہنچتی ہوں اور جیسے کنویں میں جھانکتی ہوں پانی اوپر آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بابا جان جب میں پانی بھر لیتی ہوں تو جب عورتیں پانی بھر لیتی ہیں اس کے بعد میں بھرتی ہوں. جب میں بھر کر کے واپس ہوتی ہوں نا جیسے ہی واپس ہوتی ہوں پانی نیچے چلا جاتا ہے. بابا جان یہیں تک بس نہیں بلکہ آدم آ کر کے خوشخبری دے کر کے چلے گئے ہیں اے آمنہ تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو جو تیری پیٹ میں پل رہا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ میرا نبی ہوگا. آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سارے نبی مبارکباد دے کر کے چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. جس گلی سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ. اے آمنہ تمہیں بھی سلام ہو تمہارے پیٹ میں جو بچہ بڑھ رہا ہے اس کو بھی سلام ہو. اتنا سننا ہوتا ہے. حضرت عبد المطلب جاتے ہیں کالے کعبہ کے خلاف کو پکڑتے ہیں رو کر کے دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار جو دعا میں نے کیا تھا اے میرے مولا تو نے اس دعا کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ. میرے نبی کی شان ہے ابھی میرے نبی پیدا نہیں ہوئے. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عبد المطلب کا بیان ہے میرے مولا جس چیز کے لیے ہم نے دعا کیا تھا وہ دعا قبول ہوا. اللہ شاعر لکھا ہے جو بس میں نبی کو سوارا کریں گے جو بس میں نبی کو سوارا کریں گے جو بس میں نبی کو جو بس میں نبی کو سوارا کریں گے وہ بخشش کا پوری سہارا کریں گے وہ بخشش کا پوری. نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جو بس میں نبی کو. اور شاعر لکھتا ہے کہ بنکوری کے رہنے والوں کا یہ ہے ارادہ بنکوری کے رہنے والوں کا یہ ہے ارادہ بنکوری کے رہنے والوں کا یہ ہے ارادہ. کیا یہ جلسہ ہم اپنا دوبارہ کریں گے یہ جلسہ ہم اپنا دوبارہ کریں گے وہ بخشش کا کنی. اور ملے گا ہمیں پاس جنت کا وسعت ملے گا ہمیں پاس جنت کا وسعت ملے گا ہمیں پاس جنت کا وسعت کہ جس دم کے آقا اشارہ کریں گے کہ جس دم کے آقا. میرے نبی تاریخ بتاتی ہے میرے نبی ربیع الاول شریف کی مقدس 12 تاریخ صبح صادق کے وقت پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے. 1500 سال میرے نبی کو دنیا میں تشریف لائے. میرے نبی
نبی کی شان و شان ہے. تاریخ بتاتی ہے جب نبی دنیا میں تشریف لائے زمین نے دیکھا, زمین بولی میرا نبی آ گیا. جب میرے نبی تشریف لائے تاریخ بتاتی نبی تشریف لاتے ہی اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا. جب سجدے میں رکھا سیدہ آمنہ کا بیان ہے وہ اپنے کان کو قریب لے جاتی ہے. میرے نبی کے لب ہل رہے, اعلیٰ حضرت کی بولی آپ بھی بولے. سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے یا رسول اللہ پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی لذاقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لا شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آمنہ بربادی کان قریب لے گئی. میرے بیٹے محمد کے لب ہلتے, لب ہل رہے, اللہ اللہ لب جنبش کر رہے, لب حرکت کر رہے. آواز آتی ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. اے میرے مولا میری امت میرے حوالے کر دے, اے میرے پروردگار میرے امت کو بخش دے. رب فرماتا میرے محبوب ابھی آپ کو آپ کی امت نے دیکھا بھی نہیں, دیکھا نہیں, پہچانا نہیں. میرے نبی نے کہا اے میرے پروردگار امت دیکھے نہ دیکھے لیکن میں اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. امت جانے نہ جانے میں اپنی امت کو جان رہا ہوں, میں اپنی امت کو پہچان رہا ہوں. اللہ اللہ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. میرے نبی کی شان تاریخ بتاتی ہے میرے نبی پیدا ہوئے زمین پکارنے لگی میرا نبی آ گیا. آسمان نے کہا میرا نبی آ گیا. چرند و پرند نے کہا میرا نبی آ گیا. اللہ گواہ ہے. انسانوں نے کہا میرا نبی آ گیا, جانوروں نے کہا میرا نبی آ گیا, عورتوں نے کہا میرا نبی آ گیا, بچیوں نے کہا میرا نبی آ گیا, بیواؤں نے کہا میرا نبی آ گیا. اللہ اللہ مردوں نے کہا میرا نبی آ گیا, بوڑھوں نے کہا میرا نبی آ گیا. تاریخ بتاتی ہے رب قدیر فرماتا ہے میری مخلوق کو رو رو کر بخشوانے والا آ گیا ہے. اتنا سننا ہوتا ہے. شاعر لکھتا ہے مبارک ہو خیر واہ 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 انام آ رہے ہیں, مبارک ہو خیر مبارک ہو خیر انام آ رہے ہیں. بولے کر خدا کا کلام آ رہے ہیں, بولے کر خدا کا. اور فرشتوں لے آ کر کہا آمنہ سے, فرشتوں لے آ کر کہا آمنہ سے کہ اب انبیاء کے امام آ رہے ہیں. نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, جس نے عید میلاد النبی, جس نے عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, واہ 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 سبحان اللہ. میرے بھائی تاریخ بتاتی ہے جب نبی تشریف لائے اور نبی کی پیدائش سے پہلے شہر مکہ کا دستور یہ تھا کہ جس شوہر کا, جس بیوی کا شوہر دنیا سے چلا جائے اس کی عورت کو جینے کا حق نہیں تھا. یہ مکہ کا دستور تھا. بھائی اپنی سگی بہن کو قتل کر دیتے تھے. کیوں؟
نہ میں کسی کا سالہ بنوں نہ کوئی میرا بہن بھائی ہو. یہ مکہ کا دستور تھا. جب نبی تشریف نہیں لائے تھے بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو باپ سب سے زیادہ اپنے آپ کو منحوس سمجھتا. بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی لیکن تاریخ بتاتی ہے جب نبی تشریف لائے تو بیٹیوں کو زندگی مل گئی, بیواؤں کو سہارا مل گیا, عورتوں کو جینے کا حق مل گیا. میرا نبی رحمت للعالمین ہے, پوری کائنات کے لیے اللہ رب قدیر نے اپنے محبوب کی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آخری بات سماعت کر لیں آپ, تاریخ بتاتی ہے اللہ اکبر شہر مکہ ہے. میرے نبی مکہ المکرمہ کی مقدس گلیوں میں گزر رہے ہیں, دیکھا ایک نوجوان ہے بڑا حسین و جمیل ہے, اس کا چہرہ چمک رہا ہے لیکن ابھی اس نے ایمان نہیں لایا ہے, ابھی وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا ہے. اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے اللہ اللہ میرے نبی اس کو دیکھتے ہیں حسین و جمیل ہے, دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اے میرے پروردگار اتنا حسین و جمیل نوجوان ہے, اگر یہ دوزخ میں جائے گا مجھے تکلیف ہوگی, مجھے گوارا نہیں ہوگا. ابھی میرے نبی شہر مکہ میں ٹہل رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے میرے نبی مکہ کے مقدس گلیوں میں گزر رہے ہیں, رات کا سناٹا ہوتا ہے, میرے آقا اپنے بستر پہ جاتے ہیں, میرے نبی دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا اللہ اکبر اے رب قدیر دہیا قلبی کو. وہ صحابی رسول ابھی ایمان نہیں لائے لیکن تاریخ بتاتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں عرض کرتے اے میرے پروردگار دہیا قلبی کو ایمان کی دولت عطا فرما. اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے میرے نبی دعا کرتے ہیں, رات ختم ہوتی ہے, نماز فجر کے بعد دہیا قلبی نبی کے دروازے پر آتے ہیں, دستک دیتے ہیں, میرے نبی نے دروازہ کھولا ہے, نبی مسکراتے ہیں دہیا قلبی آ گئے, کہو آنے کی وجہ کیا ہے. دہیا قلبی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام بنا لیں. میرے نبی مسکرا کر کے کلمہ پڑھاتے ہیں, پڑھانے کے بعد تاریخ گواہ ہے میرے نبی فرماتے ہیں دہیا قلبی آپ ایمان لے آئے ہیں, آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے. یا رسول اللہ ہاں میں نے کلمہ پڑھا ہے. تاریخ بتاتی ہے دہیا قلبی کے آنکھوں سے آنسو روا ہے, دہیا قلبی رو رہے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اب رونے کی وجہ کیا ہے, اب تم کیوں رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے حضرت اللہ دہیا قلبی نے عرض کیا اے میرے آقا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے, اے میرے آقا میں اس گناہ کو یاد کر کے روتا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں کون سا گناہ ہوا ہے. اتنے میں جبریل آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے. اے میرے آقا اللہ رب قدیر نے دہیا قلبی کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے. اے میرے آقا اللہ رب قدیر نے دہیا قلبی کے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. اتنا سننا ہوتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل جاؤ میں نے سن لی. جبریل چلے جاتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے حضرت اللہ اکبر دہیا قلبی کا رونا بڑھتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اے دہیا قلبی رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے. پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. دہیا قلبی سچیاں لے کر کے روتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے. اے میرے آقا اس گناہ نے مجھے بے چین کر دیا ہے. یا رسول اللہ وہ گناہ یاد کر لیتا ہوں, اے میرے آقا نیند نہیں آتی ہے. یا رسول اللہ اس گناہ کو یاد کرتا ہوں, اے میرے آقا مجھے چین نہیں ملتا ہے. یا رسول اللہ وہ گناہ یاد کر لیتا ہوں مجھے قرار نہیں ملتا ہے. وہ گناہ نے مجھے رلا کر رکھتا ہے. تاریخ بتاتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں بتاؤ گناہ کیا ہے. دہیا قلبی کے آنکھوں میں آنسو ہے, رو رہے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا, میرے قبیلے میں 70 گھر آتے ہیں. اے میرے آقا میں نے 70 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تم نے زندہ دفن کیا ہے. ہاں یا رسول اللہ میں نے زندہ دفن کیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں تمہارے گناہ کی ضمانت اللہ نے لے لی, معاف کر دیا ہے. آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں. پروردگار نے جبریل کے ذریعے بتا دیا ہے آپ کے گناہ پچھلے معاف ہو گئے ہیں.
وہی دہیا قلبی ہے، رونا پڑتا ہے، یا رسول اللہ مجھے اتنا رونا آتا ہے، وہ 70 بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے بعد اس کی تکلیف مجھے نہیں ہے، لیکن ایک بیٹی کو میں نے دفن کیا ہے، اس کی تکلیف میں مجھے رونا آتا ہے، اس کا غم مجھے رلا دیتا ہے۔ کہا بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ دہیا قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرے گھر کا معاملہ ہے، وہ میرے گھر کی بیٹی ہے، تاریخ بتاتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں دہیا قلبی کہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ دہیا قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری گھر کی ایک لوٹی بیٹی، لیکن میری بیوی حاملہ تھی، میں اپنے سفر کے لیے باہر جا رہا تھا، میں نے اپنی بیوی سے یہ وصیت کیا تھا اگر بیٹا ہو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹا پیدا ہو جائے اچھے طریقے سے پرورش کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اگر بیٹی پیدا ہو جائے اسے زندہ دفن کر دینا۔ میں یہ وصیت کر کے اپنی بیوی کو وصیت کر کے سفر کے لیے باہر نکل گیا۔ کچھ دن کے بعد جب میں اپنے گھر کو واپس آیا میں نے دروازے پہ دستک دیا، تاریخ بتاتی ہے دہیا قلبی رو رہے ہیں یا رسول اللہ جب میں واپس آیا، واپس آنے کے بعد میں نے دروازے پہ دستک دیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے دروازہ کھولا ہے میری نظر اس لڑکی پہ پڑتی ہے، بڑی حسین و جمیل بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا ہے، تاریخ بتاتی ہے دہیا قلبی کا رونا بڑھتا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے اللہ اکبر میں نے دیکھا بڑی حسین و جمیل بیٹی ہے، بڑی خوبصورت بیٹی ہے، میں نے اس سے پوچھ لیا آپ کون ہے؟ کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اتنا سننا ہوتا ہے میں اپنی بیوی کے قریب گیا، جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہنے لگا وہ میری شریک حیات بیوی سنو، میں نے تم سے وصیت کر کے گیا تھا اگر بیٹا پیدا ہو اس کی پرورش کر دینا، اگر لڑکی پیدا ہو اس کو زندہ دفن کر دینا، لیکن تم نے میری وصیت کو بھلا دیا، میری وصیت پہ تم نے غور نہ کیا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے بیوی کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، رو کر کے عرض کرتی ہے وہ میرے سر کے تاج سنو، جیسے ہی میں نے اس بیٹی کے گلے پہ ہاتھ رکھنا چاہا میرے دل نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اے ماں تو کیسی ماں ہے، کل تاریخ میں ماں کا ظلم لکھا جائے گا، لوگ ماں کو ڈائن کہہ کر کے پکاریں گے۔ میں نے اپنے ہاتھ کو واپس کر لیا، میں نے اپنے بیٹی کو پرورش کی ہے، میں نے اپنی بیٹی کی پرورش کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے دہیا قلبی نے کہا اچھا اتنا یہ تم نے کیا ہے؟ کہا ہاں، جب میں ہاتھ کو قریب لے گیا میرے دل میں سوال اٹھتا ہے کیسی ماں ہے اپنی بیٹی کو دفن کرنے جا رہی ہے، کیسی ماں ہے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے جا رہی ہے، 9 ماہ تو نے اپنے شکم میں رکھا ہے، کتنی ظالم ماں ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، پیچھے کرنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے دہیا قلبی رو رہے ہیں، میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو روا ہے، صحابہ کی انجمن لگی ہے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان غنی ہے، مولا کائنات ہے، تمام صحابہ اللہ اکبر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، میرے نبی رو رہے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، اے دہیا قلبی اپنے گفتگو کو بند کر لے، اپنے زبان بند کر لے، دیکھ نبی کا رونا، دیکھ نبی کا رونا، دیکھ رونے کی وجہ سے داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اللہ اللہ اتنا سننا ہوتا ہے دہیا قلبی بھی رو رہے ہیں، میرے نبی بھی رو رہے ہیں، تمام صحابہ رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، اللہ اللہ اتنا سننا ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں دہیا قلبی اور کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ دہیا قلبی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میرے دل میں بھی محبت جاگ اٹھی، میں بھی اپنی بیٹی سے پیار کرنے لگا، میں بھی اپنی بیٹی سے محبت کرنے لگا، میں بھی اپنی بیٹی کو نازوں کے ساتھ پالنے لگا۔ اے میرے آقا جب میں بستر پہ جاتا تھا میری بیٹی آ کر کے میرے پیر کو دباتی تھی، میری بیٹی آ کر کے میرے سر کو دباتی اور میٹھی میٹھی انداز
میں بات کرتی، اے میرے آقا میری بیٹی کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی، اللہ اکبر۔ لیکن ایک دن میں بازار میں گزرا، کسی نے آواز دیا، اے دہیا قلبی تجھے دوسروں کی بیٹیاں گھرگور کرنا اچھا لگتا تھا، تو اپنی بیٹی کی پرورش کر رہا ہے، اپنی بیٹی کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے ہی آواز میں نے سنا ہے، یا رسول اللہ میرے دل میں سوال اٹھتا ہے، یہ حق ہے، جو حق کا فیصلہ کرنا چاہیے، جو فیصلہ دوسرے کے لیے ہو وہی اپنے لیے ہونا چاہیے، جو فیصلہ دوسرے کے گھر کے لیے ہو وہی اپنے گھر کے لیے ہونا چاہیے، منہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اے میرے آقا میں نے اسی دل میں یہ سوچ لیا کہ کسی نہ کسی دن میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے دہیا قلبی رو رہے ہیں، میرے آقا رو رہے ہیں، نبی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، میرے نبی کا رونا بڑھتا جا رہا ہے، سارے کے سارے صحابہ رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر رو رہے ہیں، عمر رو رہے ہیں، عثمان غنی رو رہے ہیں، مولائے کائنات رو رہے ہیں، بلال حبشی رو رہے ہیں، تمام صحابہ رو رہے ہیں، روتے روتے ہچکیاں بنی ہوئی ہیں، سسکیاں لے لے کر رو رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے میرے نبی کا رونا بڑھتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اے دہیا قلبی اور کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ دہیا قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بازار سے گھر واپس گیا، جیسے ہی گھر کو واپس جاتا ہوں میری بیٹی دروازہ کھولتی ہے، میرے سینے سے آ کر کے چمٹ جاتی ہے، لیکن میں نے اپنے دل میں یہ تہیا کر لیا تھا آج میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دہیا قلبی رو رہے ہیں، میرے نبی رو رہے ہیں، دہیا قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جیسے میں نے قدم رکھا ہے میری بیٹی نے دروازہ کھولا ہے، میرے قدموں سے آ کر کے لپٹ گئی ہے، میرے سینے سے آ کر کے چمٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے آقا لیکن اسی دن میری بیٹی اپنی ماں کے آغوش میں لپٹ کر کے سو رہی ہے۔ اے میرے آقا رات کا سناٹا تھا، میرے آقا میری آنکھ کھلتی ہے، میں نے سوچا موقع غنیمت ہے، اس سے اچھا موقع ملنے والا نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے دہیا قلبی ہے، وہ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ رات کے سناٹے میں میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتا ہوں اور کھینچ کر کے باہر لاتا ہوں، جیسے ہی میری بیٹی اپنی ماں کو پکارنا چاہتی ہے میں اپنی بیٹی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا ہوتا ہے میرے آقا زاروں کا دار روتے ہیں۔ دہیا قلبی اور بتا کیا بتانا چاہتا ہے؟ دہیا قلبی روتے ہیں یا رسول اللہ بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی، اے میرے آقا میری زبان میں وہ طاقت نہیں یا رسول اللہ کس بیان کو دہرایا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی فرماتے ہیں بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے دہیا قلبی رو رہے ہیں، میرے نبی روتے ہیں، میرے نبی نے کہا بول اور کیا بولنا چاہتا ہے؟ دہیا قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر سے نکالتا ہوں، ہاتھ میں پھاوڑا لے لیا، میری بیٹی نے کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی رات میں کہاں جا رہے ہیں اور مجھے ساتھ لے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا سننا ہوتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹی دعوت میں چل رہے ہیں چلتی رہو، میرے ساتھ چلتی رہو، پتھریلی زمین ہے، ریگستانی علاقہ ہے، باپ کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے، وہی بیٹی ہے اپنے باپ کے پیروں سے کانٹا نکالتی ہے، خون نکلتا ہے، وہی بیٹی باپ کے خون کو بھی پوچھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ زاروں قطار میرے نبی روتے ہیں، دہیا قلبی بھی رو رہے ہیں، سارے کے سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے دہیا قلبی نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی ہے مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی جا رہی ہے، لیکن جب سناٹے مقام پر میں نے دیکھا کافی دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، میں دیکھ کر کے جیسے دیکھتا ہوں کہ کافی دوری پر کوئی چیز نظر نہیں آتا، میں نے کہا موقع غنیمت ہے، یہی جگہ بہتر ہے یا رسول اللہ۔ میں نے اپنی بیٹی کو بٹھا دیا، گڑھا کھودنے لگا، گڈھا کھودنے لگا، میری بیٹی کی عالم یہ ہے جب میرے پیشانی پہ پسینہ آتا ہے میری بیٹی دوڑ کر کے آتی ہے، اپنے روپٹے سے
میری ماتھے کا پسینہ پوچھتی ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا ہوتا ہے نبی کے آنکھوں سے آنسو روا ہے. یا رسول اللہ اس گناہ نے مجھے رلا کر کے رکھ دیا ہے. اے میرے آقا یہ بہت بڑا گناہ مجھ سے ہوا ہے. اے میرے آقا دنیا میں اس کی سزا برداشت کر لوں گا, میرے آقا آخرت میں سزا برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. نبی رو رہے ہیں. نبی فرماتے ہیں کہو اور کیا کہنا چاہتے ہو. تاریخ بتاتی ہے دیا کل بھی روتے ہیں یا رسول اللہ جب میں آدھے گھنٹے کو کھو چکا میری بیٹی آتی ہے میرے ہاتھ کو پکڑ کر کے مجھے ایک درخت کے نیچے بٹھا دیتی ہے. بابا جان آپ پریشان ہو گئے ہوگے, آپ تھک گئے ہوگے, آپ آرام کر لیں, لاؤ میں کھڑا کھودتی ہوں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ میری بیٹی نے اپنے پھول جیسے ہاتھوں سے اس گڈھے کو کھودنا شروع کر دیا ہے. اللہ اللہ میرے ماتھے کا پسینہ بھی پوچھتی ہے. اللہ اکبر. میرے ماتھے کا پسینہ بھی پوچھتی ہے, میرے ماتھے کے پسینے کو پوچھتی ہے. مجھے درخت کے سائے میں بٹھا دیا ہے. اپنے مقدس ہاتھوں سے اپنے پھول جیسے ہاتھوں سے وہ گڑھا بھی کھودتی ہے. میں گیا گڑھا کھودنے لگا. میری بیٹی اس گڑھے کی مٹی ہٹا رہی ہے, مٹی کو ہٹاتی ہے. دیا کل بھی رو رہے ہیں, روتے روتے ہچکیاں بننے لگتی ہے. میرے نبی بھی رو رہے ہیں, سارے کے سارے صحابہ رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنا سننا ہوتا ہے. نبی فرماتے دیا کل بھی بولو اور کیا کہنا چاہتے ہو. کہا یا رسول اللہ فداک امی و ابی, اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے. یا رسول اللہ میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے اس گڈھے کی مٹی کو ہٹایا ہے. یا رسول اللہ جیسے گڑھا مکمل ہوتا ہے میں اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں لا کر کے کھڑا کر دیتا ہوں. یا رسول اللہ میں مٹی ڈالنا شروع کرتا ہوں. جیسے مٹی ڈالتا ہوں اے میرے آقا جیسے مٹی پیر تک پہنچتا ہے. بیٹی نے کہا بابا یہ پیر درد کرنے لگے ہیں. بابا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا مزاق کر رہے ہیں, آپ مجھ سے کھیل رہے ہیں, یہ پیر درد کرنے لگے. یا رسول اللہ میں کچھ سنتا نہیں تھا, مٹی ڈالتا جا رہا تھا, مٹی ڈالتا جا رہا تھا, مٹی ڈالتا جا رہا تھا. یا رسول اللہ جب مٹی میری بیٹی کے سینے تک پہنچتا ہے میری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں. یا رسول اللہ میری بیٹی نے کہا بابا جان آپ کیا کر رہے ہیں, سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے. اے میرے بابا مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. بابا مجھے نکال لے, اے بابا مجھے نکال لے. آپ سے میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی. اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں آج کے بعد آپ کے سامنے نہیں آؤں گی. اگر میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا چلیے خیر کوئی بات نہیں, آپ سے بات بھی نہیں کروں گی, آپ سے کوئی چیز مانگوں گی بھی نہیں, لیکن میرے بابا مجھے گڑھے سے باہر نکال لیں. تاریخ بتاتی ہے دیا کل بھی رو رہے ہیں, میرے نبی رو رہے ہیں, سارے کے سارے صحابہ رو رہے ہیں, رونا بڑھتا جا رہا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں دیا کل بھی بولو اور کیا کہنا چاہتے ہو. دیا کل بھی عرض کرتے یا رسول اللہ جب مٹی گردن تک پہنچتی ہے میری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں. اے میرے آقا جب میری بیٹی روتی ہے رو کر کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے میں اپنی بیٹی کے قریب گیا, اپنی بیٹی کے قریب جاتا ہوں, یہ سوچ کر کے جاتا ہوں کہ کہیں بیٹی مجھے میرے لیے بد دعا تو نہیں کر رہی ہے. میں اس لیے قریب گیا لیکن آواز آتی ہے اے میرے پروردگار جب تو نے بیٹیوں کو پیدا کیا ہے اے میرے مولا زندگی دینے والا بھی بھیج دے. تاریخ بتاتی ہے اتنا سننا ہوتا ہے اے میرے آقا, لیکن میں اپنی بیٹی کے کچھ نہ سنا. لیکن اے میرے آقا میری بیٹی دعا کرتی ہے میں اپنی بیٹی کے دعا کو نہیں سنتا ہوں. میرے آقا میں نے ایک سخت پتھر کو اٹھایا. یا رسول اللہ پتھر اٹھانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے سر پہ مار دیا. میری بیٹی کے چہرے سے خون نکلتا ہے, میری بیٹی کے سر سے خون کا فوارہ ابلتا ہے. یا رسول اللہ
میری بیٹی کے اس دردناک موت نے مجھے اتنا رلا دیا ہے میرے آقا رات کو نیند نہیں آتی دن کو نیند نہیں آتی میرے آقا میں اس گناہ کو یاد کر کے بے چین رہتا ہوں میرے آقا یہ گناہ مجھ سے بہت بڑا ہوا ہے میرے نبی فرماتے ہیں چل مجھے اس سے قبر کے قریب لے کر کے چل تاریخ گواہ ہے حضرت دہیا قلبی ہے میرے نبی آگے آگے جا رہے ہیں دہیا قلبی پیچھے پیچھے جب قبر کے قریب پہنچتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں کہاں ہے قبر دہیا قلبی نے کہا یا رسول اللہ یہی میری بیٹی کی قبر ہے میرے نبی نے اشارہ کیا ہے قبر پھٹی ہے بیٹی زندہ واپس ہوئی ہے میرے نبی نے کہا بیٹی یہ تیرا گنہگار باپ ہے اس اپنے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے اتنا سننا ہوتا ہے بیٹی نے اپنے چہرے کو پھیر لیا ہے کہا یا رسول اللہ یہ ظالم باپ ہے اس کو مجھ پر ترس نہیں آیا اے میرے آقا یہ میرا باپ ہے جس کو ذرہ برابر مجھ سے پیار نہیں تھا یا رسول اللہ میں نے کچھ مانگا بھی نہیں کوئی چیز طلب بھی نہیں کیا میں نے جی بھر کے اس کو دیکھا بھی نہیں جب یہ میرے گھر میں موجود نہ تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئی تھی کافی عرصے کے بعد جب یہ گھر میں قدم رکھتا ہے میں نے اس کے قدموں کو چوما ہے میں نے اس کے قدم کو بوسا دیا ہے میں نے اس کے قدموں کو دبایا ہے میں نے اس کے سروں کو دبایا ہے لیکن اس کو ترس نہیں آیا اے میرے آقا میں اس کو معاف نہیں کر سکتی اتنا سننا ہوتا ہے میرے نبی روتے ہیں رو کر کے فرماتے بیٹی دنیا میں آنا چاہتی ہے کہ یا رسول اللہ معاف فرما دے میں دنیا میں آنا نہیں چاہتی جب سے میری روح نکل گئی جب سے مجھے دفن کر دیا گیا میں اللہ کے رحمت کے سائے میں آ گئی اتنا اچھا لگتا ہے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں سنو جس کے گھر 3 بیٹیاں ہو جائیں وہ اپنے بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے اچھے نام رکھے اچھے گھرانے میں شادی کر کے میرے نبی فرماتے ہیں کل بروز محشر اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا اور جنت میں اس کا میرا پڑوس عطا کیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ میرے نبی کی شان اللہ اکبر میرے نبی آئے بیٹیوں کو زندگی مل گئی عورتوں کو زندگی مل گئی سب سے زیادہ تو نبی کی پیدائش پہ عورتوں کو خوشی منانا چاہیے زندگی ملی ہے شاعر لکھا ہے کہ بزم نبی میں نعت سنانے آئے ہیں ماشاء اللہ بزم نبی میں نعت سنانے آئے ہیں بزم نبی میں نعت سنانے آئے ہیں بزم نبی میں نعت سنانے آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں سوئی ہوئی تقدیر جگانے آئے ہیں سوئی ہوئی تقدیر جگانے آئے ہیں سوئی ہوئی تقدیر جگانے آئے ہیں سن کے خبر دنیا میں ان کے آنے کی واہ 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 سن کے خبر دنیا میں ان کے آنے کی سن کے خبر دنیا میں ان کے آنے کی آنے کی آنے کی کعبے کو جبریل سجانے آئے ہیں کعبے کو جبریل سجانے آئے ہیں سوئی ہوئی
ماں جنت والد جنت کا دروازہ، بے شک ماں جنت والد جنت کا دروازہ، ماں جنت والد جنت کا دروازہ، ماں جنت والد جنت کا دروازہ، دروازہ دروازہ، میرے نبی ہاں میرے نبی یہ سبق پڑھانے آئے ہیں، میرے نبی یہ سبق پڑھانے آئے ہیں۔ خود کے زیر چمن پھول جو نشاد رہے، باغ میں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، ستارے ہیں آسمان پہ روشن چراغ، پھر کبھی ملیں گے وبا علینا البلاغ السلام۔